میں بہت خوبصورت تھی اور ابھی ابھی تازہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تھا۔ میں مالک کے یہاں کام کرتی تھی۔ وہ مالک جب بھی مجھے دیکھتا تو ہمیشہ ایک جوان لڑکی کی طرح مجھ سے ویوہار کرتا، جبکہ ان کی عمر 55 سال تھی۔ ایک رات میرے پاپا مجھے مالک کے گھر رہنے کے لیے چھوڑ گئے۔ پھر مالک نے مجھے اپنے کمرے میں سلا لیا۔ مالک کا جب میں نے وہ دیکھا تو میں بے ہوش ہو گئی۔ پھر مالک نے جیسے ہی مجھے چھوا تو میرا نام سائمہ ہے۔ میں ابھی 18 سال کی ہوئی تھی۔ میں نے 8ویں تک کی پڑھائی سرکاری اسکول میں کی تھی۔ اس کے بعد پاپا نے میری آگے کی پڑھائی رکوا دی۔ میں اپنے پاپا کے ساتھ اکیلی رہتی تھی، کیونکہ جب میں چھوٹی تھی تو میری ماں مر چکی تھی۔ میرے پاپا ایک دن کمانے جاتے تو اگلے دن شراب کی بھٹی میں سارے پیسے اڑا دیتے تھے۔ میرے پاپا مجھے ایک بڑے صاحب کے پاس لے گئے اور مجھے پیڑ پودے اور صاف صفائی کا کام دلا دیا۔ اس طرح سے میں اپنے 55 سال کے مالک کے یہاں کام کرنے لگ گئی۔ میرے 55 سال کے مالک اپنی عمر کے حساب سے بہت چھوٹے دکھتے تھے۔ ان کے گھر میں ان کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ میں ابھی جوان ہوئی تھی۔ میں تو مالک کو 45 سال کا سمجھتی تھی، لیکن ان کی عمر مجھے جلد ہی سمجھ میں آ گئی کہ وہ کیا کر سکتے ہیں، یہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ میرے والد مجھے ہر دن مالک کے گھر چھوڑنے جاتے تھے۔ مالک کے گھر کے پیڑوں کو پانی دیتی اور جھاڑو پونچھا کرنے کا کام کرتی۔ میرے مالک کی عمر ابھی 55 سال تھی۔ وہ اپنے گھر میں اکیلے رہتے تھے۔ آج شام کو پاپا مجھے لینے نہیں آئے۔ میں نے کافی دیر تک پاپا کا انتظار کیا۔ مجھے گیٹ پر کھڑا دیکھ کر مالک میرے پاس آ گئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہارے پاپا آج تمہیں لینے نہیں آئیں گے، اس لیے ان کا انتظار کرنے کی بجائے گھر کے اندر آ جاؤ۔ پھر وہ بولے، مجھے بتاؤ کہ تمہارے پاپا رات کو 8 بجے کے بعد کہاں جاتے ہیں؟ تبھی میرے دماغ میں یہ خیال آیا کہ پاپا ابھی شراب کی دکان پر نشے میں دھت ہو کر پڑے ہوں گے۔ مجھے پتا تھا کہ یہی ہوا ہوگا، اس لیے تو پاپا ابھی تک نہیں آئے تھے۔ تو پھر مالک کے کہے مطابق ان کے گھر کے اندر چلی گئی۔ میرے مالک نے کہا کہ اب کھانے کا وقت ہو گیا ہے، اس لیے آؤ میرے ساتھ، تم بھی کھانا کھا لو۔ پھر میں مالک کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھ گئی۔ کھانا کھانے کے بعد رات کو وہ مجھے اپنے ہی کمرے میں سونے کو کہہ رہے تھے، لیکن میں وہاں سونے کی بجائے ہال میں سو گئی۔ اگلی صبح میں نے مالک سے کہا، میرے پاپا کو فون کر کے بلا دیجئے۔ انہوں نے میرے سامنے فون لگایا، لیکن پاپا نے فون نہیں اٹھایا۔ ایک باپ اتنا لاپرواہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے اپنی جوان بیٹی کو ایک 55 سال کے آدمی کے ساتھ اس کے گھر اکیلا کیسے چھوڑ دیا؟ شام کو میں مالک سے اپنے گھر لے جانے کے لیے بولی۔ مالک جب مجھے میرے گھر پر لے آئے تو گھر پہنچ کر دیکھا کہ ہمارے گھر پر تالا لگا ہوا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے پاپا کہاں گئے ہیں، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے پھر سے مالک کے گھر آنا پڑا۔ دیکھتے ہی دیکھتے جلد ہی 10 دن گزر گئے، لیکن پاپا مجھے لینے نہیں آئے۔ میرے مالک بہت اچھے تھے، انہوں نے مجھے اپنے گھر میں بہت اچھے سے رکھا۔ میرے مالک کی بیوی کی سال پہلے ہی موت ہو گئی تھی، تب سے وہ اکیلے ہی رہتے تھے۔ ایک دن مالک مجھے بازار لے کر گئے۔ انہوں نے میرے لیے کچھ کپڑے خرید لیے۔ بازار سے گھر آ کر مالک نے بتایا کہ ہم نے آج جو کپڑے خریدے ہیں وہ کس لیے ہیں، تمہیں کل سے اسکول جانا ہے؟ پھر مالک نے کہا کہ میں اسکول گیا تھا تمہارا ایڈمیشن کروانے کے لیے، تم اسکول جاؤ گی تو تمہیں کئی چیزوں کا معلوم ہوگا اور یہ میرے لیے بھی فائدہ مند ہوگا۔ مجھے لگا مالک نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ میں پڑھنا چاہتی تھی، لیکن پیسوں کی کمی کی وجہ سے پڑھ نہیں پائی تھی۔ دوسرے دن سے میں روز اسکول جانے لگی۔ مالک نے میرا ایڈمیشن شہر کے ایک پرائیویٹ اسکول میں کروا دیا تھا۔ جب سے میں اسکول جانے لگی تھی، تب سے مالک نے گھر میں ایک اور نوکر رکھ لیا تھا۔ وہ گھر کا سارا کام کرتا تھا اور وہیں پر رہتا تھا۔ میں نے کبھی بھی اس زندگی کے بارے میں خواب میں بھی نہیں سوچا تھا جس طرح اب میں جی رہی تھی۔ میری پڑھائی کو 2 مہینے ہو گئے تھے اور ان 2 مہینوں میں مجھ میں بہت کچھ بدلاؤ ہو گیا تھا۔
میں ایک خوبصورت لڑکی بن گئی تھی۔ یہ میرے جیون ساتھی میں ایک الگ بدلاؤ تھا، لیکن میں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرے مالک میرے لیے یہ سب کیوں کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے پیچھے کا راز جلد ہی میرے سامنے آنے والا تھا، جس کا مجھے تھوڑا سا بھی آبھاس نہیں تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 6 مہینے گزر گئے۔ اب میں اور بھی زیادہ خوبصورت اور جوان دکھنے لگی تھی۔ گھر کا نوکر ہر رات سونے سے پہلے میرے لیے بادام کا دودھ لاتا تھا۔ یہ سب میرے مالک کے کہنے پر ہی ہو رہا تھا۔ صبح میں مالک کے ساتھ جم بھی کرتی تھی۔ ایک دن جم کرتی وقت مالک نے مجھ سے کہا کہ آج میں تمہیں ایک نئے طرح کا طریقہ سکھاؤں گا۔ مالک نے مجھے اس طرح کا طریقہ سکھانا شروع کیا۔ اسی بیچ گھر کا نوکر راجو وہاں آ گیا۔ جم والی رسی کھینچتے سمیت مالک میری مدد کر رہے تھے۔ ان کا ہاتھ میری کمر پر دیکھ کر راجو نے اپنا منہ دوسری طرف گھما لیا۔ پھر اس نے کہا کہ مالک سے ملنے کے لیے باہر کوئی مہمان آیا ہے۔ مالک ابھی رک گیا اور راجو سے کہا جب بھی تم آج کے بعد اندر آؤ گے تب دروازہ کھٹکھٹانا مت بھولنا۔ شاید مالک کا راجو کا اس طرح سے اندر آنا پسند نہیں آیا۔ مالک کے باہر جانے کے بعد راجو مجھے الگ ہی نظریے سے دیکھنے لگا تھا، لیکن میں نے اسے نظر انداز کر دیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد میں اسکول کے لیے نکل گئی۔ شام کو میں اپنے وقت پر گھر آ گئی تھی۔ میں اس گھر میں اکیلی لڑکی تھی۔ مالک میرے لیے ایک اچھی سی ڈریس لے کر آئے تھے۔ انہوں نے کہا یہ ڈریس پہنو اور تیار ہو جاؤ، آج ہمیں باہر پارٹی میں جانا ہے۔ میں وہ ڈریس پہن کر تیار ہو گئی۔ میں تیار ہو کر باہر آئی تو مالک مجھے ایک الگ ہی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے کی مسکان صاف صاف بتا رہی تھی کہ ان کے من میں کیا چل رہا ہے۔ میرے مالک کوٹ پینٹ پہنے ہوئے تھے اور اس عمر میں بھی وہ کم عمر دکھ رہے تھے، لیکن آج کچھ زیادہ ہی رونق ان کے چہرے پر دکھ رہی تھی۔ بس میرے ہاتھ میں اپنا ہاتھ ڈالا اور پارٹی کے لیے نکل گئے۔ پارٹی میں انہوں نے مجھے اپنے کچھ دوستوں سے ملوایا۔ مالک اپنے کچھ دوستوں سے کھڑے ہو کر باتیں کر رہے تھے اور میں واش روم میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب میں واش روم سے باہر آئی تو میرے مالک کا ایک دوست میرے پاس آیا اور میری طرف دیکھنے لگا۔ پھر مالک کے اس دوست نے مجھ سے کہا کہ تمہارے مالک کے پاس بہت دماغ ہے، تمہاری جیسی لڑکی باہر ہزاروں روپے خرچ کرنے سے نہیں ملتی۔ اس عمر میں تمہارے مالک کی یہ خواہش ہے جب تم جیسی لڑکی 55 سال کی بوڑھی کو تر و تازہ کرے گی۔ اپنے مالک کے دوست کی یہ ساری باتیں سن کر مجھے اس وقت بہت غصہ آیا تھا۔ میں نے اس سے کہا اپنا منہ بند کرو۔ پھر اس نے میری بات پر غصہ نہ کرتے ہوئے مجھے جوس دینے لگا۔ میں نے جوس لینے سے انکار کر دیا، لیکن اس نے سوری بولتے ہوئے دوبارہ جوس دیا۔ پھر میں نے وہ جوس کا گلاس لے لیا اور جوس پینے کے بعد مجھے بہت چکر آنے لگے۔ میں وہیں ٹیبل پر سر رکھ کر سو گئی۔ اگلی صبح جب میں اٹھی تو میں نے خود کو مالک کی کمرے میں دیکھا۔ میں نے اپنے ہاتھ پر ناخن جیسی ایک خراش بھی دیکھی تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ پھر راجو میرے کمرے میں ناشتہ لے کر آیا، جو کہ پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ ابھی بھی مجھے شک بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں اس سے بات کرنے جا رہی تھی کہ تبھی مالک میرے کمرے میں آ گئے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کیا تم ٹھیک ہو؟ تب میں نے ان سے کہا کہ میرا سر بہت بھاری ہو گیا ہے۔ مالک نے کہا تم نے رات کو پارٹی میں غلطی سے جوس کی جگہ ڈرنک لے لی تھی، اس لیے تمہارا سر بھاری ہو گیا ہے۔ مالک نے مجھے درد کی ایک گولی دی۔ میں آج اسکول بھی نہیں گئی۔ آج پورا دن اپنے روم میں سوتی رہی۔ شام سے رات ہو گئی۔ کل رات کو سو نہیں پا رہی تھی کیونکہ میں آج پورا دن سوئی تھی۔ پھر بھی رات کو میں اپنے کمرے کی لائٹ بند کر کے لیٹی رہی۔ کچھ دیر بعد اچانک مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے کمرے میں داخل ہوا ہے۔ میں نے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولی تو مالک کو سامنے آتا دیکھا۔ مجھے کمرے میں جاگتا دیکھ کر وہ پھر سے کمرے سے باہر چلے گئے۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ میں سمے سمے پر اپنے پاپا کے بارے میں ان سے پوچھتی رہتی تھی، لیکن مالک ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ میں انہیں ڈھونڈ رہا ہوں۔ مجھے ہر رات اپنے پاپا کی یاد آتی تھی۔ آج بھی مجھے اپنے پاپا کی بہت یاد آ رہی تھی۔ ان کی یادوں میں ہی کب مجھے نیند آ گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ ایسے ہی کچھ دن اور گزر گئے۔ پھر ایک دن مالک مجھے ایک ہفتے کے لیے انڈیا سے باہر گھومنے کے لیے لے گئے۔ وہاں پر ہم بہت گھومے اور بہت مستی کی۔
اس لیے مجھے کبھی کبھی لگتا تھا کہ مالک میرے پاپا کی کمی کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن مالک کے من میں میرے لیے کچھ الگ ہی احساسات تھے اور وہ اب مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگے تھے۔ ان کی نظریں مجھے کھٹکنے لگی تھی۔ ہم گھومنے کے لیے دبئی گئے ہوئے تھے۔ میں نے وہاں خوب پانی پوری کھائی۔ وہاں میرا اور مالک کا ایک ہی کمرہ تھا۔ جب میں رات کو ایک ڈانسنگ شو دیکھنے گئی تو میں اچھے سے تیار ہو کر گئی تھی، لیکن باہر جاتے وقت میرے کپڑے گیلے ہو گئے تھے۔ پھر مالک نے مجھے آرام کرنے میں میری مدد کی۔ انہوں نے کہا کہ تم بہت خوبصورت ہو اور میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ مالک کی پرواہ دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ دبئی میں ایک ہفتہ کیسے بیت گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ جب ہم گھر واپس آئے تو میں نے آتے ہی راجو کو مٹھائی کا ایک ڈبہ دیا۔ راجو اس مٹھائی کے ڈبے سے بہت خوش ہوا تھا۔ آج رات بھی میں نے مالک کو اپنے کمرے میں آتا دیکھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ہر رات میرے کمرے میں کیوں آتے ہیں۔ اگلے دن جب میں ناشتے کے لیے بیٹھی تھی تب گھر میں راجو اور میں ہی تھے۔ میں بہت تھکی ہوئی محسوس کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر راجو بولا، آپ بہت تھکی ہوئی لگ رہی ہیں۔ رات کو مالک آپ کے کمرے میں آئے تھے، اس لیے شاید آپ تھک گئی ہوگی۔ میں نے اسے کہا کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ میرا اتنا کہنا تھا کہ راجو بولا، مجھے معاف کریں، غلطی سے میرے منہ سے یہ سب نکل گیا۔ مجھے لگا کہ راجو مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے، اس لیے وہ ایسی باتیں کرتا ہے جو میری سمجھ سے باہر ہوتی ہیں۔ میں اس کی باتوں کو نظر انداز کرنا ہی بہتر سمجھتی تھی۔ اگلے دن میں اسکول کے لیے نکل گئی۔ میں نے آج پورا دن اسکول میں گزارا۔ میں اپنے پاپا کے لیے گریٹنگ کارڈ بنا رہی تھی کیونکہ آج میرے پاپا کا جنم دن تھا۔ پاپا کی یاد میں آج میں نے ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھایا تھا، بیچ میں ہی کھانا چھوڑ دیا تھا اور میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پاپا کی یاد مجھے بہت ہی زیادہ رونا آ رہا تھا۔ تبھی مالک میرے کمرے میں آئے۔ وہ مجھے روتا دیکھ کر مجھ سے پوچھنے لگے، کیا ہوا سائمہ، تم کیوں رو رہی ہو؟ میں نے کہا، مالک مجھے پاپا کی بہت یاد آ رہی ہے۔ آج ان کا جنم دن ہے اور میں نے ان کے لیے ایک گریٹنگ کارڈ بھی بنایا ہے۔ گریٹنگ کارڈ دیکھ کر مالک مجھ سے بولے، بہت ہی جلد میں تمہیں تمہارے پاپا کے پاس لے جاؤں گا۔ پھر مالک نے بنا کچھ کہے میرے آنسو پہنچے۔ تھوڑی دیر بعد وہ میرے کمرے سے باہر چلے گئے۔ میں آج پوری رات سو نہیں پائی تھی، اس لیے میں اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں کچن میں جا کر تھوڑا پانی پیا۔ پھر میں نے کچن کی کھڑکی سے باہر دیکھا تو وہاں میں نے دیکھا کہ مالک اپنے شریر پر کمبل اوڑھے ہوئے کسی کو پیسوں کی گھٹی دے رہے تھے۔ میں کھڑکی کے قریب ہو گئی اور دیکھا تو پیسے لینے والا انسان کوئی اور نہیں بلکہ میرے پاپا تھا۔ لیکن اتنے پیسے کیوں لے رہے تھے مجھے سمجھ نہیں آیا۔ مالک جانتے تھے کہ میں اپنے پاپا کی یاد میں روز روتی ہوں۔ وہ میرے پاپا کو مجھ سے ملنے کا کہہ کر انہیں پیسے کیوں دے رہے تھے؟ یہ سب کیا چل رہا تھا؟ میرے پاپا اور میرے مالک کے بیچ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ پاپا کو آواز دوں، تب بھی پاپا وہاں سے پیسے لے کر چلے گئے۔ مالک گھر کی اور آنے لگے تھے۔ مالک کے گھر کے اندر آنے سے پہلے میں جلدی سو گئی تھی۔ کچھ دیر بعد مالک گھر کے اندر آ گئے۔ پھر وہ کمرے میں آئے۔ اس وقت میں نے اپنی آنکھیں کس کے بند کر لی۔ مالک میرے کمرے میں آ کر میرے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگے تھے۔ تھوڑی دیر میرے شریر کو چھونے کے بعد جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلے میں کانپنے لگی۔ پچھلے کچھ مہینوں سے مالک میرے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ وہ میٹھی میٹھی باتیں کر کے مجھے اپنے گھر میں کیوں رکھ رہے تھے؟ اب میرے سامنے کئی سوال کھڑے ہو گئے تھے۔ میں آج رات دیر سے سوئی تھی، رات کو یہی سب سوچ رہی تھی۔ صبح جب میں اٹھی تو میرا شریر بخار سے تپ رہا تھا۔ پھر مالک نے ڈاکٹر کو گھر بلایا اور گھر پر ہی میرا چیک اپ کروایا۔ ڈاکٹر نے مجھے کچھ دوائیاں دی اور چلے گئے۔ مالک آج آفس نہیں گئے تھے اور وہ سارا دن میرا خیال رکھتے رہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم اس طرح بیمار کیسے ہو سکتی ہو؟ تمہیں میرے لیے جلدی اچھا ہونا پڑے گا۔ مالک کی ایسی باتیں سن کر میں بہت حیران ہوئی تھی۔ آخر ان کا کہنے کا کیا مطلب تھا؟ پھر 4 دنوں بعد مجھے بہتر محسوس ہونے لگا۔ میں پاپا اور مالک کو رات میں ملتے دیکھتی تھی۔ پھر میں نے مالک سے اس بارے میں ابھی تک کچھ نہیں پوچھا تھا کیونکہ میں ان کا اصلی سچائی جاننا چاہتی تھی۔
پچھلے کچھ دنوں سے میری راتوں کی نیند حرام ہو گئی تھی اور ہر صبح مجھے تھکن محسوس ہوتی تھی۔ میں آج رات کو جب سوئی تھی تو ہمیشہ کی طرح آج بھی آدھی رات کو میرے کمرے کا دروازہ کھلا۔ کمرے میں دھیمی روشنی چل رہی تھی، باقی سب طرف اندھیرا تھا۔ دروازہ کھلا اور پھر سے بند ہو گیا تھا۔ کچھ ہی پل میں مجھے لگا کوئی میری بغل میں سو رہا ہے۔ اچانک مجھے اپنے جسم پر ایک ہاتھ محسوس ہوا، دھیرے دھیرے حدیں پار ہو رہی تھی، پھر اس نے میرے وجود کو دبوچنا شروع کر دیا۔ تبھی میری آنکھ کھل گئی اور جلدی سے اٹھ کر میں نے کمرے کی لائٹ جلا دی۔ پھر میں نے راجو کو اپنے بستر پر لیٹا ہوا دیکھا۔ غصے سے میں نے اس سے پوچھا، تم میرے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ میرا اتنا کہتے ہی راجو چونک گیا۔ پھر میں نے اسے کہا، میں تمہاری یہ حرکت مالک کو بتاؤں گی۔ میرا اتنا کہتے ہی راجو کے منہ سے نکل گیا، تم ہر رات خوشی خوشی اپنے مالک کے ساتھ رات بتاتی ہو، اگر تم ایک رات میرے ساتھ بھی گزار لوگی تو کیا ہو جائے گا؟ اس کے اتنے کہتے ہی میں نے اس سے کہا، تم کیا بات کر رہے ہو؟ پھر اس نے بولنا شروع کیا، میں روز رات کو دیکھتا ہوں مالک آدھی رات کو آپ کے کمرے میں آتے ہیں اور وقت گزار کر چلے جاتے ہیں۔ میں سب کچھ سمجھتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ تم بھی مالک کی ایک نوکرانی ہو اور ایک نوکرانی پر ایسے احساس کوئی نہیں رکھتا۔ تمہاری خوبصورتی کا فائدہ اٹھایا ہے مالک نے۔ تم اس بوڑھے آدمی کے لیے ایک اچھی دل بہلانے والی گڑیا ہو۔ اس کا اپنے لفظوں پر کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ میں نے راجو کے کان کے نیچے ایک زوردار تھپڑ مارتے ہوئے اسے اپنے کمرے سے باہر نکال دیا۔ راجو کی باتوں سے مجھے مالک کی باتیں سمجھ آنے لگی تھی۔ اب مالک کو قریب لانے کا وقت آ گیا تھا۔ جو پردے کے پیچھے ہو رہا تھا وہ اب سامنے سے ہونا تھا۔ اگلی رات میں بستر پر جانے سے پہلے نہائی، میں نے گیلے بالوں پر پرفیوم سپرے کیا اور ایک چھوٹی ڈریس پہن کر مالک کے کمرے میں پہنچ گئی۔ ان کے کمرے میں ہر طرف اندھیرا تھا۔ میں اس اندھیرے میں روشنی کرنے کے لیے وہاں گئی تھی۔ میں دھیرے دھیرے مالک کے قریب گئی۔ میں نے اپنے گیلے بال مالک کے چہرے پر گھمانا شروع کر دیے۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور تبھی مالک نے اپنے کمرے کی لائٹ جلا دی۔ مالک مجھے دیکھ کر بولے، یہ تم کیا کر رہی ہو سائمہ؟ تم ہوش میں تو ہو؟ تم یہ غلط کر رہی ہو۔ تبھی میں مالک سے بولی، اگر میں غلط کر رہی ہوں تو آپ اس رات کے اندھیرے میں مجھ سے چھپ کر میرے پاپا کو پیسے دینا اور رات کو میرے کمرے میں آنا اور میرے پاس بیٹھنا، میرے وجود پر ہاتھ پھیرنا، یہ سب کیا تھا؟ آپ مجھ جیسی نوکرانی پر اتنا کرم کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ یہ سب تب تک نہیں کر سکتے جب تک اپنے دل میں کچھ نہیں رکھتے ہیں۔ میں آپ کو وہی دینے آئی ہوں جو آپ چاہتے ہیں۔ آپ وہ جو چاہتے ہیں لے لو، مجھے میرے پاپا سے ملوا دو۔ میرا اتنا کہتے ہی مالک نے کہا کہ اپنے پاپا کے لیے اس مقام تک تمہارا جانا غلط نہیں ہے۔ پھر مالک نے کہا کہ تمہارے پاپا جوئے میں تمہارا گھر ہار گیا ہے تو وہ تمہارے ساتھ بھی جوا کھیلنے والے تھے۔ تبھی میں ان کے پاس سے گزر رہا تھا تو وہ پیسے کے لیے اپنے شرابی دوستوں کو بیچنے جا رہے تھے، لیکن جب مجھے سچائی کا پتہ چلا تو میں نے تمہارے پاپا کو اتنا پیسہ دے دیا جتنا انہوں نے مانگا تھا، اور میں نے تمہیں اپنی بیٹی کے روپ میں اپنا لیا تھا۔ تم اپنے پاپا کے پیار میں اس قدر پاگل تھی کہ تم کبھی اپنے پاپا کا اصلی چہرہ نہیں دیکھ پائی۔ تو میں اپنے پاپا کے لیے اتنا پیار دیکھ کر میں بھی تمہیں ان کی سچائی نہیں بتانا چاہتا تھا۔ میں کسی لڑکی کے دل میں اس کے باپ کے لیے نفرت پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنے بچے کو جنم نہیں دیا۔ میں اور میری بیوی ایک پیاری سی بچی چاہتے تھی۔ اللہ نے مجھے وہ سب کچھ دیا ہے، لیکن اس سب کا کوئی وارث نہیں دیا۔ میرا ایک ہاتھ خوشیوں سے بھرا ہے لیکن دوسرا بنجر زمین کی طرح سوکھا ہے۔ لیکن جب سے تم آئی ہو تمہارے پیار سے میرے گھر میں اولاد کی کمی پوری ہو گئی۔ میں نے تم میں کبھی بھی مجھے پاپا بلانے کے لیے نہیں کہا اور میں ابھی بھی نہیں کہوں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ تم کسی برے ہاتھوں میں پڑو، اس لیے میں نے تمہیں بنا بتائے تمہارے پاپا سے گود لے لیا۔ اب میں نے تمہیں پوری سچائی بتا دی ہے۔ اب تم جو فیصلہ کرو گی وہ مجھے منظور ہوگا۔ میں نے خدا کا شکریہ ادا کیا اور بولی، شکر مالک گھٹیا جیسے انسان سے مجھے بچا لیا۔ انہوں نے مجھے ایک اچھا جیون دیا۔ پھر میں نے انہیں مالک کی جگہ پاپا کہا۔ میرے منہ سے پاپا لفظ سن کر ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ جب میں نے پاپا کو راجو کی حرکت کے بارے میں بتایا تو انہوں نے اسی دوران راجو کو نوکری سے نکال دیا اور مجھے بتایا کہ انہیں بھی راجو پر کافی ٹائم سے شک تھا، اس لیے وہ رات کو میرا کمرہ چیک کرنے کے لیے آتے تھے۔ ناظرین، رتبہ صرف بچے پیدا کرنا نہیں ہوتا، بچوں کو اچھی تعلیم دینا اور اس کی اچھی پرورش بھی دینی ہوتی ہے۔ اگر ایک باپ اپنے ہی بچے کو بیچنے لگے تو دنیا کا کون سا بچہ ایسے باپ کے ساتھ رہنا چاہے گا؟ تو ناظرین، یہ تھی آج کی کہانی۔ آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔